ملاقات تو ایک جرنلسٹ کی کسی سیاستدان سے کیسی ہوتی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے. میرے خیال میں وہ آ رہے ہیں, انہوں نے اپنی سوچ مرتب کر لی, اپنی پارٹی سے جو مشاورت انہوں نے کرنی تھی, اسی وجہ سے انہوں نے وہ ڈیٹ بھی دی. کوئی ابہام نہیں ہے, وہ آئیں گے, جو بھی ان کا پارٹی کا فیصلہ ہے اور وہ جو یہاں آ کے کانسیکوینس ہیں جو بھی ہیں, پالیٹکس ہے, فیس کریں گے. سر وہ کہتے ہیں وہ سنتے سب کی ہیں لیکن اپنے دل کی بات کسی کو نہیں بتاتے, تو میں نے اس لیے سوال کیا کوئی آپ سے دل کی بات کی انہوں نے, کوئی بتایا کچھ؟ اگر کسی کو نہیں بتاتے تو مجھے کیا بتایا ہوگا, کیا پتا کبھی دل ہو بتا دیں. نہیں ایسا آپ نے کوشش بھی نہیں کی؟ نہیں جی, میں نے صحافی تو کچھ نکلوانے کے اندر سے کوشش بھی کرتا ہے نا. انٹرویو نہیں تھا, جسٹ ملاقات تھی. انٹرویو ہوتا تو میں ملاقات میں باتیں ہی ہوئی ہوں گی نا سر, تو کوئی آپ کو کیسا لگا میاں صاحب کلیئر ہیں کہ مجھے آنا ہے, چونکہ ابہام ہے کہ پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے؟ یہ ابہام بالکل غلط ہے. میں ادھر بھی بیٹھا سن رہا تھا, ادھر ڈیبیٹ بھی چل رہی تھی. وہ آ رہے ہیں, وہ میرے خیال میں 14 تاریخ کو وہاں سے نکلیں گے. 100% یقین ہے آپ کو؟ مجھے تو یقین ہے وہ نکل رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں. تو ان کے مفاہمتی گروپ جو ان کی پارٹی میں, اس کا کیا ہوگا؟ وہ سمجھتے ہیں میاں صاحب آئے تو ان کی سیاست کہاں جائے گی؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. مفاہمت جو کچھ بھی مذاکرات ہوئے ہیں, جس سے بھی ہوئے ہیں, وہ میاں صاحب کے خود ہوئے ہیں. ٹھیک, اس میں کوئی اور نہیں ہے. جو اور تھے وہ مائنس ہیں ملاقاتوں میں. اچھا, تو وہ لیکن وہ کہہ رہے تھے نا مفاہمتی گروپ کو ڈر ہے کہ اگر آ کے میاں صاحب یہاں مزاحمت پہ نکل گئے دوبارہ تو پھر ان کا جو بنا بنایا کھیل ہے وہ تو سارا بگڑ جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو وہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا, کیونکہ وہ آپ کی بھی شاید خواہش ہو, میری بھی ہے کہ احتساب ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور جو چاہے کرے. ایک جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی یا ایک جنرل جو ہے وہ کل مختار عالم ہو کے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دے اور پھر اسکاٹ فری نکل جائے. یہ نہیں ہو سکتا. احتساب کرے گا کون ان کا؟ کوئی کر سکتا ہے؟ آج تک ہوا ہے؟ تو وہ بات نہیں کرنی چاہیے. اس ملک کے مسائل اس کے علاوہ بہت زیادہ. میاں صاحب کو آنا چاہیے یا پھر نہیں آنا چاہیے؟ چونکہ احتساب کی آپ نے, مجھے پتا ہے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ طاقتوروں کا احتساب جو میاں صاحب کی خواہش ہے کرنا وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ قابل عمل نہیں ہے. 3 بار ملک کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, وہ 4تھی بار بننے کی نون لیگ بات کر رہی ہے. ان کو ابھی تک اس بات کا احساس نہیں ہوا, ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پہ یہ بیانیہ نہیں چلے گا, نہیں اس پہ عمل ہوگا. وہ کیوں کرتے ہیں پھر یہ بات؟ دیکھیں, ان کے کچھ لوگوں نے شاید ان کو یہ مشورہ دیا کہ اس بیانیے پہ چلیے, اور میں سمجھتا ہوں وہ غلط مشورہ تھا. اس ملک کے مسائل اس احتساب اور اس نیب سے علاوہ بھی بہت ہیں, اور یہ احتساب اور یہ جو نیب ہے یہ پرابلم ہے نہ کہ سولوشن ہے. آپ دیکھ لیجئے نیب نے جو پرابلمز کھڑی کی اور پولیٹیکلی انجینئرنگ کی اور پولیٹیکلی استعمال ہوئے, وہ آپ کے سامنے ہے. تو احتساب کس کا ہوا؟ پٹواری کا, تحصیلدار کا اور بیچارے ایک عام آدمی کا. تو اس سے اعتناب کرنا چاہیے. وہ بیانیہ سر دیکھیں, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو تو ہم کہتے تھے او یو ٹرن لے لیا انہوں نے. آپ کو نہیں لگتا کہ میاں محمد نواز شریف نے بھی یہاں پہ ایک بڑا یو ٹرن لیا, اور آپ سمجھتے ہیں اس سے ان کو سیاست کو نقصان ہوگا؟ انہوں نے یو ٹرن نہیں, اس کو آپ کہہ سکتے کہ انہوں نے خود منہ سے تو نہیں کہا نا کہ میں اپنے احتساب کے اس بات سے پھر رہا ہوں اور میں جاؤں گا, تو میں یہ بات ہی نہیں. تو تاریخ بھی نہیں بتائی نا کہ کب آ کے احتساب کریں گے, ایک بیانیہ ہی دیا. مجھے آپ بتائیے کہ وہ پاور میں آگے نہیں, منہ سے تو بتاتے تو صحیح نا, بات تو کرتے. پہلے تو وہ آئیں, اپنے مسائل حل کریں, الیکشن لڑیں, الیکشن جیتیں, سرکار میں بیٹھیں, پھر احتساب کی بات کریں نا. مطلب یہ کہ احتساب کی بات ابھی نہیں ہوگی, اب صرف خوشحالی اور ترقی کے گیت گائے جائیں گے ابھی فی الحال. دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک کے مسائل جس طرف پہنچ گئے ہیں نا, یہ میرے خیال میں آخری چانس ہے. اگر آپ پولیٹیکل گورنمنٹ, میں نہیں کہتا نون کو لائیں, پی کو لائیں, انصاف کو لائیں, جس کو بھی لانا ہے. جی سر, جو بھی آپ نے روڈ میپ بنایا ہے یا ٹیبل پہ نقشہ بنا لیا ہے, میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر اس دفعہ آپ پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے امپاور نہ کیا, آپ نے پولیٹیکل لوگوں کو پاور نہ دی, آپ نے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ لائی, بلیو کیجئے ملک رہنے کے قابل نہیں. سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہے گی تو یہ سب کیسے ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, سیاسی انجینئرنگ ہمیشہ سے ہوئی ہے. کون سا الیکشن ایسا ہے جو انجینئرنگ کے بغیر ہوا ہے یا فیئر ہوا ہے, وہ بتا دیں آپ مجھے. سر ابھی آپ نے کہا پولیٹیکل پارٹیز کو مضبوط کیا جائے, تو کیسے کریں گے مضبوط؟ بھائی جیسے آپ نے پہلے پاور لوگوں کو دلوائی, میجورٹی دلوائی, یہی دلواتے ہیں نا. میں اور آپ تو نہیں دلوا سکتے, تو اس دفعہ بھی دلوائیے. تو میاں صاحب کے ساتھ تعلقات ان کے ٹھیک ہیں اس مرتبہ, چونکہ وہ بیانیے کی وجہ سے جو غلط فہمی ہوئی تھی وہ دور ہوگی؟ غلط فہمی ہوئی نہیں تھی. اچھا, ان کو مسئلہ ہی نہیں تھا کوئی اس بیانیے سے؟ بالکل نہیں تھا. تو شہباز شریف صاحب جو ایمرجنسی میں لنڈن گئے تھے اور کہا جا رہا تھا گجرانوالہ میں کچھ اہم شخصیات سے ملاقات کی, بڑا کچھ سخت پیغام دیا تھا.
جو میاں صاحب نے بات کی ہے اس وقت ہائی ہیرارکی جو اسٹیبلشمنٹ کی ہے ان کی بھی سوچ یہی ہے کہ جنرل فیض کا احتساب ہونا چاہیے. نیب اس پہ کام بھی کر رہا ہے, ہونا چاہیے, لیکن آپ ابھی آئے نہیں, آپ سرکار میں گئے نہیں, آپ نے الیکشن لڑا نہیں, پہلے آپ نے احتساب کی بات کر دی, بھائی پہلے آؤ تو صحیح. تو غلط مشورہ سن لیے انہوں نے اور پھر انہوں نے یہ بات نکال دی اپنے منہ سے. یہ بیفور ٹائم اس قسم کی بات میں سمجھتا ہوں نہیں دینی چاہیے. آپ بڑے لیڈر ہیں, آپ 3 دفعہ آپ نے کہا پرائم منسٹر رہے ہیں, یہی پرابلم خان کا تھا, یہی پرابلم اور لوگوں کا ہے. وقت, حالات اور ٹائمنگ ان کی میچ نہیں کرتی. ہمارے سیاستدانوں کو فیوچر کا علم نہیں ہے, اور ویسے بھی اللہ ماشاءاللہ جو لیڈر ہیں ہمارے وہ آپ دیکھ لیجئے. اب قوم کا المیہ یہ ہے کہ لیڈر, یہ آپ سبھی کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا, میں سبھی کے, اگر لیڈر ہوتا کوئی تو آج اس ملک کو, اس قوم کو کہیں ڈائریکشن دیتا. آپ دیکھیے دنیا کے لیڈر کہاں سے کہاں اپنی اقوام کو لے کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی. جو ہمارے ساتھ سر آئے تھے اور ہم سے بعد میں آئے وہ بھی. سر آپ کو لگتا ہے میاں صاحب واپس آئیں گے؟ اگر آپ کو تو لگتا ہے 100%, تو یہ جو نگران حکومت ہے ان کو لگتا ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرے گی اور ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیں ان کا قانونی کوئی, میں تو ادھر ادھر سے سن رہا تھا, مجھے اتنا کوئی میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن کوئی ایسی بات نہیں. وہ عدالت سے بیل لے کے گئے تھے, عدالتی مفرور ہیں, اس کا کوئی حل ہوگا جو بھی میں سمجھتا ہوں. شہباز شریف کہہ رہے ہیں لیگل ٹیم نے گرین سگنل دے دیا ہے, آ جائیں سب سیٹ ہے. دیکھیں جی اس ملک میں تو آپ کو پتہ ہی ہے سب سیٹ ہو جاتا ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہاں ریمانڈ پہ بیل ہو جاتی ہے, یہاں سیچرڈے کو عدالت کھل جاتی ہے. صحیح بات ہے. یہ تو آپ کے میرے مسائل ہیں عدالت کے اور لیگل کے. سیٹ ہوئے بغیر کوئی آتا نہیں ہے نا سر, دیکھیں سیٹنگ ضروری ہے اس کے لیے. یہاں پہ جس کا داؤ چلتا ہے وہ خدا جانے جو مرضی کر لے. عدلیہ کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے, لیکن اب عدلیہ تگڑی ہے. چلیں دیکھیں گے کتنے مسئلے ہیں عدلیہ میں. یہ 2-4 اسٹیٹمنٹیں دینے سے ایسا کچھ نہیں ہے, آپ پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائیے تو پھر پتا چلے گا. 9 مئی کے واقعات تھے, وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے کہنے پہ ہوئے, یہ پی ٹی آئی کی پلاننگ سے ہی ہوئے تھے. لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی کمیشن بننا چاہیے, کوئی فورم ہونا چاہیے جہاں پہ یہ باتیں ثابت بھی ہو سکیں؟ سر کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں آپ؟ میں کچھ نہیں ثابت کرنا چاہتی, مطلب ثبوت سامنے ہوں گے تو یہ کہ سازش تھی نہیں تھی, کس کے خلاف تھی. انہوں نے خود آڈیوز بنائی, ویڈیوز بنائی, اپنے ہی فونوں سے اپلوڈ کی, پروف انہوں نے اپنے خلاف خود دیے. کیا چیز آپ کو چاہیے جو ثابت کرے؟ پرووک ہو کے گئے تھے, لوکیشنز دی گئی تھی, عمران خان نے دی تھی, حملے کرنے کے لیے دی تھی, کوئی فورم نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, آپ دیکھیں وہ عدالتیں ہیں اس کام کے لیے, لیکن آپ کے سامنے موجود ہے. سب نے کہا کہ اپنی اپنی لوکیشنز پہ جو آپ کو ٹارگٹ دیے گئے ہیں آپ نے وہاں پہنچنا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, نیازی صاحب نے ٹھیک کہا, یہ کام نیازی صاحب بہت عرصے سے کر رہے تھے. عمران خان نیازی وہ پرووک کر رہے تھے, انسٹیگیٹ کر رہے تھے پبلک کو فوج کے خلاف. یہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے اس فوج کے خلاف. فوج کا بھی کوئی بہت ماضی شاندار نہیں ہے, کیونکہ آپ ایسے کام کرتے ہیں لوگوں میں متنفر ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے سی آئی اے فلاں راما, یہ وہ ان کے اپنے ملک میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سی آئی اے. دوسری سائڈ بھی لگا ہے, یہاں پہ ہماری ایجنسی کے بارے میں ہمارا ہر بندہ اس کے مخالف بات کرتا ہے, اس کی وجہ تو ہوگی نا. مزہ کا خیز بات نہیں ہے کہ لاپتہ لوگ جو ہیں وہ ڈرامائی طور پہ سامنے آ رہے ہیں, اور جو سامنے آتے ہیں ان کو معافی مل جاتی ہے, جو نہیں مان رہے وہ قید میں ہیں, وہ لاپتہ ہیں یا وہ غائب ہیں. پارس اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں, اٹ از ٹو آبویس. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی نے, جس لیڈر نے بھی کوئی انسٹیگیٹ کیا, پبلک کو ورگلایا, آپ اس کو صرف پریس کانفرنس کر کے معافی دے دیتے ہیں, یہ غلط ہے. بالکل. جو لوگ بےچارے اس موقع پہ تھے وہ کسی کے کہنے پہ گئے تھے, وہ خود سے نہیں گئے تھے, آخر ان کے ذہن میں کسی نے ڈالا کہ تم نے اس طرف جانا ہے, وہ بےچارے سارے جیلوں میں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو گراؤنڈ زیرو پہ تھے جی ایچ کیو میں یا وہ کور کمانڈر صاحب کے گھر میں, اور جو لوگ باہر تھے یا پرامن احتجاج کرے, ان کو معافی ملنی چاہیے. جو لوگ جنہوں نے توڑ پھوڑ کی, جنہوں نے سارا کام کیا, ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن کیا یہ جو سٹیٹمنٹس میڈیا پہ آ کے دی جا رہی ہیں بیگ صاحب, اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے؟ یہاں پہ لوگ پولیس کے سامنے 161 کا بیان دے کے مکر جاتے ہیں, ساکھ صاحب 164 کا بیان دے کے مکر گئے تھے. قانونی حیثیت ہے ان بیانات کی جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل؟ وہ پولیس نہیں ہے نا جدھر سے آتے ہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اگر وہاں مکریں گے تو پھر جائیں گے کہاں؟ تو مطلب دباؤ ہے ان پہ. آف کورس, جب آپ نے اٹیک کیا ریاست کے ادارے پہ, اور جس طریقے سے آپ نے انٹرنیشنل فورسز کے کہنے پہ یہ کام کیا, آپ دیکھیں یہ کہہ رہے تھے انقلاب, حقیقی آزادی. آزادی میں تو یہاں بندہ کا سر جاتا ہے, یہاں وکٹوریس ہوتا ہے. ابھی سر چلا گیا, روتے کس بات کے ہو؟ آپ کو نہیں پتا تھا؟ آپ جب حکومت میں تھے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ اس وقت بھی تو جنرل فیض یہی کر رہا تھا نا, غریبوں کے بچے اٹھائے جاتے تھے, وہ آج تک ملتے نہیں تھے.
آپ کے بچے اٹھائے گا, آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے تو وہ کام کیا, یا تو آپ نہ کرتے, آپ اس کے خلاف بات کرتے. عمران خان صاحب اپنے دور میں کوئی بہتری لاتے, جو اصلاحات, جو وعدے وحید انہوں نے کیے, آپ آئے تو انہی کی پاور سے تھے, پھر آپ انہی پہ چڑھ دوڑے, تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو کام آپ نے کیا 9 مئی کو, یہ 9 مئی کو نہیں ہوا, اس کے پیچھے ایک لمبی پلاننگ تھی, اور پھر وہ آپ 9 مئی والے دن پہنچے. اب اور اس کا ریاکشن ریاست یا ریاست کا ادارہ آپ کے خلاف کر رہا ہے, تو وہی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کوئی جوڈیشل کمیشن بنا دیں جہاں پہ تمام چیزوں کو سامنے رکھیں تاکہ پتا ہو. صرف یہ بیانات کی وجہ پہ کسی ایک شخص کو کٹہرے میں لے کر آ جانا, یہ جو جن کے خلاف بھی جو کیسز چلنے ہیں اس میں بہت ڈیلے نہیں ہونا چاہیے, بہت ڈیلے ہو چکا ہے, اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. جو قصوروار ہیں ان کو واقعی سزا ملنی چاہیے, جو نہیں ہے اس کو چھوڑیں. آخری بات, پی ٹی آئی کے دور میں جب آپ جیل میں آپ کو بھیجا گیا, آپ جیل میں گئے, تو اس وقت مجھے یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا, آپ نے کہا تھا کہ خان تو گیا. تو کیا واقعی اب خان لمبے عرصے کے لیے جیل گیا, اور پارٹی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ پارٹی نہیں ہے, اس نے پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف کو بننے نہیں دیا. بننے دیا ہوتا تو یہ لوگ اس طرح لائن میں لگ کے ہول سیل میں پریس کانفرنسز نہ کرتے, تھوڑا برداشت کرتے. بڑی دنیا نے ہماری ہسٹری میں برداشت کیا ہے, لوگ ابڈو میں جیل میں گئے, بھٹو صاحب کے دور میں, بعد میں. مقصد یہ ہے, یہ اس کا فین کلب ہے, یہ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹی چلی جائے گی. رہ گئی جیل, تو وہ اللہ کا قانون ہے, یہ سب کو جیلوں میں ڈالتا تھا, اے سی اتارتا تھا, پنکھے اتارتا تھا. اپنی باری آ گئی, میرے خیال میں لمبے عرصے تک جیل سے باہر نہیں آئے گا. الیکشن میں بھی باہر نہیں ہوں گے. کس چیز کا الیکشن نہیں ہو رہے, الیکشن ہوگا, یہ نہیں ہوگا. پولیٹیکل پارٹی کے وہ ہے تو جیل سے لڑنا ہوگا تو لڑ لے, پارٹی تو ہوگی. پارٹی کا اس کے بغیر پارٹی ہے کون سی؟ پارٹی کو لڑنے کی اجازت ہوگی نہیں, اس کے بغیر ذرا پارٹی بتا دیں. کہتے ہیں اندر سے بیٹھ کے جس کو ٹکٹ دوں گا, کھمبے کو بھی دوں گا, جیت جائے گا. اسے کو جس کو ٹکٹ دے گا وہ شام کو گھر نہیں جائے گا. یہ میری بات یاد رکھیے گا.